اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها انتقاض طرده بالصلح على العین بمال والہبۃ المعوضۃ وفیہ ان حقیقت الصلح ولو تعلق بالعین لیس هو التملیک على وجه المقابلۃ والمعاوضہ بل معناه الاصلی هو التسالم الی آخرہ۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 تعریفیں بیان کرنے کے بعد ایک تعریف ایسی بیان کی تھی جو ظاہراً ان کی تعریف ہے، اور اس تعریف میں انہوں نے فرمایا تھا انشاء تملیک کے عین بمال، بے یعنی انشاء تملیک کے عین کرنا مال کے مقابلے میں، با مقابلہ ہے عین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ فرمایا تھا جو اعتراضات گزشتہ تعریفوں پہ وارد ہو رہے تھے وہ اعتراضات یہاں وارد نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہاں کچھ امور ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اعتراض اور ایراد کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس کے پہلے کہ کوئی دوسرا پیش کرے، ہم خود ان ایرادات کو پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں بیان کی کہ جو قابل اشکال ہو سکتی تھیں، انہی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو تعریف انہوں نے فرمائی ہے کیا بولتے ہیں انشاء تملیک عین بمال، اس تعریف میں ایک طریقے کی صلح اور ایک طریقے کی ہبہ بھی وارد ہو سکتی ہیں، شامل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان مصالحت ہو جاتی ہے مال کے مقابلے میں، ہے نا، ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں، آپ بھی کچھ ہم کو دیتے ہیں، دو طرفہ۔ مولانا فرمان صاحب کہاں ہیں؟ یہیں ہیں؟ اس ٹائم تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہیں تھے، 200% اب یہاں نہیں تھے، اب آ جائیے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لے کر کے اور کچھ دے کر کے، جب دو طرفہ کچھ لین دین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صلح ہوتی ہے عین پر مال کے مقابلے میں، تو وہاں پر بھی تملیک ہوتی ہے، انشاء تملیک ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پر ہبہ میں کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنی چیز آپ کو دے دی، اب آپ استعمال کیے، وہ آپ کے قبضے میں آ گئی، آپ کو اس پر تسلط حاصل ہو گیا، ہے نا، یہ ایک ہوتا ہے ہبہ، ہم نے اپنا مال آپ کو ہبہ کر دیا۔ اور ایک مرتبہ جو ہے ہبہ معوضہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ دے رہے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ بھی اس کے بدلے میں کچھ ہم کو ہبہ کیجیے، طے نہیں ہے کہ کیا آپ دیں گے لیکن کچھ آپ دیں گے، یہ ہے ہبہ معوضہ۔ تو ہبہ معوضہ میں بھی انشاء تملیک بمال ہوتی ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ آپ جو فرمائیں انشاء تملیک کے عین بمال، یہاں بھی مولانا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں، کہاں ہم کیا بتا رہے ہیں، ان کی مثال کو اعتراض ہوتا ہے ہبہ میں، مولانا ہبہ میں، ٹھیک ہے، اور صلح میں۔ آج لگتا ہے کوئی کچھ فون آیا گیا کہیں سے کچھ ہے، تو انشاء تملیک عین بمال، ظاہر عابد صاحب ساتھ میں ہے نا، انشاء تملیک عین بمال اس صلح میں بھی ہے کہ اس میں مصالحت ہوتی ہے عین پر مال کے مقابلے میں، اور اس ہبہ میں بھی ہے کہ جس میں مصالحت ہوتی ہے اور جس میں جو ہے وہ شرط رکھی جاتی ہے کہ سامنے والا بھی اس کے مقابلے میں کچھ دے۔ تو ہبہ معوضہ یا معوضہ واضح ہو گیا۔ ہبہ معوضہ کسے کہتے ہیں مولانا؟ یعنی اس کو کچھ مال دے دیں، مطلب مال دے دیں، اب اس کو کچھ ہمیں دے دیں، ہاں، شرط رکھیں گے، ہم کچھ دے رہے ہیں آپ کو اور شرط یہ ہے کہ آپ بھی پلٹ کر مولانا، ہاں، یہ ہے ہبہ معوضہ۔ اور مولانا فیض صاحب صلح کیا ہے؟ صلح ایسی صلح کس طریقے سے ہوتی ہے جس میں انشاء تملیک عین بمال کہا جائے، عین چیز دے دی، اس کا مطلب مال کو چیز لے لی، مصالحت میں بھی جو ہے ایسا عین دیا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں مال لیا رہا ہے، تو یہ بھی شامل ہو جا رہی ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں نہیں حضور، ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ حقیقت صلح کیا ہے؟ تسالم ہے۔ حقیقت صلح کیا ہے؟ تسالم ہے، ایک دوسرے سے تسالم کرنا، مصالحت کرنا، ہے نا،
اور سازش کرنا ہے نا, سازش فارسی میں, اردو میں کیا بولیں گے, ٹھیٹ اردو کیا ہوگی, صلح کی. مصالحت کرنا تو وہی صلح سے بنا ہے, سمجھوتا کرنا. ہاں ایک طریقے کا ہے, ہاں ہندی ہے لیکن اردو میں بولا جاتا ہے, جیسے صلح بولا جا رہا ہے اردو میں. تو سمجھوتا کرنا, صلح جو ہے در واقع سمجھوتا ہے, تسالم ہے دو طرفہ, یا بقول صادق صاحب کی مصالحت ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہندی کی میننگ وہی نہ آنے پائے. یہ ہے حقیقت صلح. اب وہ صلح کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, کبھی مال کے اوپر صلح ہوتی ہے, کبھی حق کے اوپر صلح ہوتی ہے, کبھی کسی اور چیز پہ صلح ہوتی ہے. ہم اپنا حق کا شفا آپ کو دے دیتے ہیں, مصالحت کر لیتے ہیں. کبھی کسی اور چیز میں مثلا مصالحت کر لیتے ہیں, کچھ دے کر کے کچھ لے کر کے. کبھی جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی نے کسی کی حد کی حرمت کی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے مصالحت کر لیتے ہیں. بہت سے مواقع وہ ہیں, 5 موارد میں بیان کیے ہیں. ان 5 موارد میں سے ایک مورد تملیک کا رد و بدل, وہ مال کا رد و بدل ہے. ٹھیک ہے, تو حقیقت صلح جو ہے وہ کیا ہے, تسالم اور مصالحت ہے, نہیں کہ انشاء تملیک کے عین بمال. کبھی ایسا ہوتا ہے انشاء تملیک کے عین بمال ہو جاتا ہے صلح میں. ٹھیک ہے, اور ہبہ معوضہ کی جہاں تک بات ہے, ہبہ معوضہ میں بھی انشاء تملیک نہیں ہے. کیوں؟ انشاء تملیک اگر مقابلے میں ہو رہی بمال, انشاء تملیک و عین بمال, تو ہم جب آپ سے بیع کرتے ہیں, انشاء تملیک عین بمال کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ 100 روپے آپ کا اور یہ گلاس ہمارا. ٹھیک ہے, انشاء تملیک عین بمال میں کیا ہوتا ہے مولانا, آج پھر ان کا فائدہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سامنے رہے, یاد رہے گا. یہ 100 آپ کو ہم نے دیا اور یہ آپ کا گلاس ہم نے لے لیا. یہ انشاء تملیک عین بمال ہے. ٹھیک, یہ بتائیے یہ اس کے مالک کب ہوں گے, جب ہم گلاس کے مالک ہوں گے. ایک ہی وقت میں ہم گلاس کے مالک ہو رہے ہیں, یہ 100 روپے کے مالک ہو رہے ہیں. چونکہ یہ مدرسے کا ہے, آپ مالک ہم کو بنا نہیں پائیں گے مانا, تو اس کے میں آپ مالک نہیں بابا. ٹھیک ہے, تو اس کے مالک اسی وقت ہوں گے آپ کہ اس کی تملیک کر پائیں, ہے نا. ہبہ میں ایسا نہیں ہے, ہبہ معوضہ میں ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ کو یہ ہبہ کیا, آپ نے اس کے بدلے میں یہ ہبہ کیا. ٹھیک ہے, ادھر ہم نے ہبہ کیا, شرط رکھی, ابھی شرط رکھی ہبہ معوضہ میں, ہم آپ کو چیز ہبہ کریں گے شرط پہ کہ آپ دوسری چیز ہم کو ہبہ کیجئے. ہم نے تو وفاداری کی, ہم نے آپ کو یہ ہبہ کر دیا. ٹھیک, اس ہبہ ہم نے کیا, اس کے آپ مالک ہو گئے, حق کا تصرف مل گیا آپ کو. آپ چاہے اس کو ہبہ نہ کیجئے, ہم کو شرط وفا کیے نہ وفا کیے. ٹھیک ہے, اگر تملیک ہوتا, تملیک عین بمال بالمقابلہ, تو آپ اس کے مالک نہیں بن پاتے. حالانکہ یہ میرا تھا, ہم نے آپ کو ہبہ کیا, آپ اس کے مالک ہو گئے. اب چاہیے یہ آپ ہم کو دیجئے یا نہ دیجئے, بس اتنا سے ہوگا کہ اگر یہ بھی آپ دے دیں گے تو یہ ہم اس کے مالک ہو جائیں گے, ورنہ آپ دونوں کے مالک ہیں. جو ہم نے ہبہ کیا اس کے بھی مالک آپ ہیں, اور جو آپ کا مال ہے اس کا مالک پہلے سے ہے ہی. ہاں, اس کا نتیجہ یہ ہوگا, بس اتنا زیادہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی شرط وفا نہیں کی نا, تو ہم اپنا ہبہ کیا مال واپس لے لیں گے, یہ ہوگا. لیکن جیسے ہم نے آپ کو دیا, آپ چاہیے مجھے دیں یا نہیں دیں, آپ مالک ہو گئے. لیکن بیع میں کیا ہوتا ہے مولانا, دونوں طرف سے رد و بدل ہونا چاہیے, مقابلتاً بالمقابلہ. سمجھ میں آئے گا فرق؟ تو انشاء تملیک عین بمال صادق آئے گا یہاں پر, ہبہ میں نہیں آئے گا. چلیے عبارت پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں وَمِنْهَا انتقاض طَرْدِهِ بِالصُّلْحِ عَلَى الْعَيْنِ بِمَال. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ارادات میں سے ایک ارادہ یہ ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے آپ کی یہ تعریف اس طریقے سے کہ یہ شامل کر رہی ہے ایسی صلح کو کہ جو عین بالمال پر ہو. صلح برعین بمقابلے مال, یعنی مصالحت ہم میں آپ میں ہو رہی ہے, ہمارا عین ہے, آپ کا مال ہے, آپس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, مصالحت کر رہے ہیں. وبالہبۃ المعوضہ, اور یہ ٹوٹ جاتی ہے آپ کی تعریف کس کے ذریعے سے, ہبہ معوضہ کے ذریعے. ہبہ معوضہ میں کیا ہوتا ہے, جہاں
دونوں طرف سے مال کا رد و بدل ہوتا ہے. ایک ہبہ کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ بھی دیجئے، اس کے بدلے میں کچھ ہبہ کیجئے. ٹھیک ہے. وفی ہے، لیکن آپ کی بات میں بھی ایراد و اشکال ہے. وہ کیا ہے کہ انا حقیقت الصلح ولو تعلق بالعین. حقیقت صلح کیا ہے؟ اگرچہ وہ کس سے متعلق ہو؟ عین سے متعلق ہو، مگر حقیقت صلح کیا؟ لیس هو التملیک علی وجہ المقابلۃ والمعاوضہ. حقیقت صلح تملیک بر سبیل معاوضہ اور مقابلہ نہیں ہے، بل معنی ہو معنی صلح کیا ہے؟ معنی اصلی صلح کا کیا ہے؟ هو التسالم. ٹھیک. لا انہ نفسہ، نہیں کہ صلح نفس تملیک ہے. سوری ولذا میں نیچے آ گیا تھا. ولذا لا يتعدى بنفس الى المال. کہہ رہے ہیں کہ حقیقت صلح جو ہے وہ کیا ہے؟ تسالم ہے. اسی وجہ سے تجاوز نہیں کرے گا، ہے نا. ذاتاً یہ صلح جو ہے وہ مال تک تجاوز نہیں کرے گی، نہ مال تک متعدی نہیں ہوتی ہے. مطلب کیا؟ یعنی جب صلح کی بات کی جاتی ہے تو مال کا تصور نہیں آتا ہے، تفہیم یا تفاہم مال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا جب صلح بولا جاتا ہے تو کس چیز کا تفاہم ہوتا ہے مولانا؟ تسالم کا تفاہم ہوتا ہے. نام ہوا ہے نا، نام ہوا ہوا یعنی صلح متضمن للتملیک. تملیک میں مستقیماً تملیک کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہی ہے، تملیک کا تفاہم نہیں کرے، تملیک تک تجاوز نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تملیک تک نہیں پہنچا رہی ہے، لیکن ہاں متضمن معنی تملیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں نام ہوا متضمن للتملیک، یہ متضمن تملیک ہوتی ہے صلح، مگر کب؟ ایک صورت میں، اذا تعلق بعین، ہے نا، جب یہ متعلق ہو کس سے؟ عین سے. جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایک عین آپ کو دیا اور آپ سے کہہ رہے ہیں بھیا اس پہ مطلب آپ کو ہم نے 100 روپے دیا مثال کے طور پہ، اور آپ سے کسی اور چیز کو لیا اور ہم کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. تو ایک طرف عین ایک طرف مال ہے. قلم اور کتاب کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، یا پیسے اور کتاب کے مقابلے میں کچھ ایسی چیز رہے پھر اس میں کیا نا عین اور مال واقع ہو رہے ہیں طرفین. لا انہ نفسہ، نہ یہ کہ صلح ہاں خود تملیک ہے، متضمن تملیک ہے، صلح ہے ہاں ذاتاً تملیک نہیں ہے. ذاتاً کس چیز کا نام ہے؟ صلح تسالم کو. مولانا سب کے لیے آسان ہے، آگے بڑھا جائے. والذی یدل علی ھذا، جو چیز اس پہ دلالت کرتی ہے ہماری بات پر. ہماری کون سی بات ہے مولانا؟ کیا نام ہے؟ ظاہر ابھی سب بتائیے گا ہماری کیا بات ہے، کس چیز پر یہ دلیل لانا چاہ رہے ہیں؟ مدعا کیا ہے ان کا شیخ انصاری کا؟ شیخ انصاری کا یہ کہ نہیں اس سے تعریف جو ٹوٹ جاتی ہے صلح کے ذریعے سے اور ہبہ ہاں اس میں بتایا، صلح میں بتایا ہے کہ صلح جو ہوتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے یعنی تملیک خود نہیں ہوتی ہے، تملیک خود نہیں ہوتی، بلکہ یہ تملیک جو ہوتی ہے جب عین ہوگا تب ہوگی. اور ہبہ میں بتایا تھا، ہبہ معاوضہ میں بتایا تھا کہ ابھی صلح کر رہی ہے. کہنے والے نے کہا کہ آپ کی تعریف میں ہبہ معاوضہ اور صلح شامل ہو رہی ہے، اور شیخ انصاری نے فرمایا کہ نہیں، صلح شامل نہیں ہو رہی. کیوں نہیں شامل ہے؟ حقیقت صلح کیا ہے؟ حقیقت صلح یہ ہے کہ تسالم ہے. ہاں آپ کئی دن کی گیپ کے بعد آئے، جلدی شریک ہو جائیے. حقیقت صلح تسالم ہے، نہ کہ تملیک. ہاں عیناً اور ذاتاً جو ہے وہ صلح تملیک کو نہیں سمجھا رہی ہے. ہاں کبھی کبھی تملیک کو شامل کی ہوتی ہے، تملیک کو متضمن ہوتی ہے، تملیک کو سمجھاتی ہے صلح، مگر کب؟ ہاں صلح ہو عین بمقابلے مال پر، ایک طرف عین دوسری طرف مال ہو. تو جب یہ صلح متعلق ہوگی کس کے؟ عین کے، تب تملیک کا معنی دے گی. ٹھیک ہے. والذی، ہماری بات پر جو چیز گواہ بن رہی ہے کہ صلح کے معنی تسالم کے، صلح کے معنی تملیک کے نہیں ہے، وہ چیز گواہی جو دے رہی ہے دلالت کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ان الصلح قد والذی یدلو کا والذی، جو چیز آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اس چیز کی طرف، ہے نا، وہ کیا ہے؟ ان الصلح قد یتعلق بالمال عینا، کبھی صلح متعلق ہوتی ہے مال سے، مال بھی کیا ہو؟ عین ہو. مال بھی کیا ہو؟ عین ہو. نمبر 1. نمبر 2،
او मनफातन, कभी सुल मुताल्लिक होती है माल से, मगर वो माल क्या हो, मनफात के माल, मनफा भी तो मालियत रखती है नहीं रखती है, ठीक है। सुल मुताल्लिक हो माल से, मनफात के एतबार से। फ़युफ़ीदो तब्लीग, जब सुल मुताल्लिक होगी माल से, है ना, हम कोई माल आपको दे रहे हैं, ऐन हो चाहे मनफात हो, आपको ये चीज़ दे रहे हैं, आपके हवाले कर रहे हैं, और कभी जो है वो मिसाल के तौर पे क्या नाम है, घर में रहने के लिए आपको जो है वो कर रहे हैं, हक दे रहे हैं इस्तेमाल का, मनफात का, तो है तो माल ना। तो जब माल पे मुसालहत होगी तब हम आपको कुछ अता करें तो ये तमलीक कहला सकती है। लेकिन तीसरी सूरत क्या है, वक़द यतअल्लक़ु बिल इंतिफ़ा बिही, कभी ऐसा होता है कि हम जो है आपकी मिल्कियत पे कुछ नहीं रख रहे हैं, ना ऐन का इंतिफा मिल्कियत नहीं करार दे रहे हैं आपकी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आपसे कह दिया कि जो है आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हमने मनफात से इस्तेफादे का हक अगर आपको दे दिया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आरिया कहलाएगा। तो कभी सुल आरियतन भी होती है। 3 सूरत हो गई। चौथी सूरत, हाँ, तो कह रहे हैं वक़द यतअल्लक़ु बिल इंतिफ़ा बिही, और कभी सुल मुताल्लक़ होती है कि उस चीज़ से क्या किया जाए, इंतिफा किया जाए, फ़युफ़ीदु फ़ायदतल आरिया, और बस ऐसी सूरत में ये फ़ायदा पहुँचाती किस चीज़ का, आरिये का, वह मुजर्रद तसलीत, और आरिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो तसल्लुत का नाम है, मालिक होने का नाम नहीं है। अगर मालिक होने का नाम होता तो तमलीक हो सकती थी, या हम आपको मालिक नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इस्तेफादे का हक दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह ये लीजिए, अब मेरी चीज़ है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आयतन आप जो है उस पर तसल्लुत किए हुए हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं, ठीक है। वक़द यतअल्लक़ु बिल हुकूक, और कभी कभी ये सुल्ह जो मुताल्लिक हो जाती है हुकूक से, ठीक है, हुकूक से। मसलन मिसाल के तौर पे जो है वो कोई चीज़ के किसी चीज़ के बिजनेस में हम दोनों पार्टनर हैं, शरीक हैं, ठीक है, हक का शुफा हासिल है हमको उस चीज़ पे, और हम अपने हक पर मुसालहत कर लें आपसे कुछ रुपए ले करके, ठीक, मुसालहत कर लें कुछ रुपए ले करके, और वो हमारा हक आपका हो जाए, हैं, हक के तसर्रुफ या हक के बै या जो भी चीज़ें हैं इस तरीके की। तो कहने का मतलब यह है कि कभी मुसालहत हक के ऊपर होती है। वक़द यतअल्लक़ु बितक़रीर अम्रिन बैनुल मुतसालिहैन, और कभी किसी चीज़ किसी मतलब के इस बात के ऊपर सुलह हो जाती है, कोई मुआहिदा हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर दोनों के दरमियान। वक़द यतअल्लक़ु बितक़रीर अम्रिन बैनुल मुतसालिहैन, जो सुलह करने वाले ना उन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हो जाता है, एक बात की तस्बीत, तक़रीर नहीं तस्बीत होती है। कमा फी कौल अहद शरीकैन, है ना, लिस्साहिबिही, जैसा कि 2 शरीक हैं किसी बिजनेस में, उनमें से एक दूसरे से कहे, क्या कहे, सालहतु का अला अन यकून अर्रिबहु लका वल खुसरानु अलैका, भैया मुझे तुम जो है 1000 रुपये दे दो, हमें ज़रूरत है, या 1 लाख, बड़ा बिजनेस है, 1 लाख रुपए दे दो, हमें ज़रूरत पड़ गई है, इस वक्त अशद ज़रूरत है, और ये जो मामला है हम लोग चल रहा है, मिलजुल पार्टनरशिप में काम शुरू किया हम लोगों ने, ये सब तुम्हारा। अब मुसालहत की जा रही है, क्या फ़ायदा होने का इम्कान ज़्यादा है, खसारे बिजनेस में फ़ायदे का इम्कान ज़्यादा है, खसारे कम है, तो चलो फ़ायदा हो तब भी तुम्हारा, नुकसान हो तब भी तुम्हारा, ये दोनों आपस में मुसालहत कर लें, ठीक है। तो एक अम्र के ऊपर इन दोनों क्या क्या है, तसालुम किया, मुसालहत की है। फ़युफ़ीदु मुजर्रद तक़रीर, तो यहाँ पर जो है हक के इंतकाल का सबब नहीं बना है, माल के इंतकाल का सबब नहीं बना है, मनफात उठाने का सबब नहीं बना है, कोई ऐसी चीज़ यहाँ आरिया भी पेश नहीं आ रहा है, मगर हाँ एक मतलब इन दोनों के दरमियान क्या हो गया है, मुकर्रर हो गया है, ठीक है। तो असल मैटर जो है, ये तो सब मिसालें उन्होंने दी थी, असल चीज़ जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने फरमाया कि आपकी तारीफ जो है इंशाउ ऐनीन बेमाल, इंशाउ तमलीक ऐनीन बेमाल, सुल्ह को भी शामिल कर रही है, जहाँ पर सुल्ह जो है वो
तमलीक के ऐन बेमाल होता है सुल में। फरमाते नहीं हो सकता हुजूर, वो सिर्फ एक मौरिद है उसका, उसके 5 मसादीक हैं सुल के, कभी हक पे होता है, कभी मनफात पे होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। 5 मसादीक में से एक है क्या? इंशाए तमलीक के ऐन बेमाल। हकीकत सुल क्या है? तसालुम है। तसालुम का एक तरीका यह होता है कि कभी हम माल दे करके आपको ऐन दे करके माल ले लेते हैं आपसे, ये एक तरीका है ना। बस अगर सुलह की तारीफ मौलाना ये होगी कि हकीकत सुलह क्या है? इंशा तमलीक के ऐन बेमाल, तो इसका मतलब ये होगा कि गोया लफ्ज सुलह मुश्तरक लफ्जी है। सुलह क्या है? कलमा सुलह मुश्तरक लफ्जी है इन 5 के दरमियान, हालांकि ऐसा नहीं है। सुलह सिर्फ तसालुम को कहते हैं जिसके मिस्दाक ये 5 हैं। इन 5 के लिए सुलह वज़ा नहीं हुआ है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। फलो कानत हकीकत सुलह या ऐन कुल्लिम मिन हाज़िहिल मफादातिल खमसते, अगर आप ये कहेंगे कि हकीकत सुलह क्या है? इन मफादात खम्स ऐनन, ये मफादात खमसा है? हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि हकीकत सुलह क्या है? ऐनन यही मफादात खमसा हैं जिन 5 की तरफ इशारा हुआ है, तो क्या होगा फिर? लज़िमा कौनुहु मुश्तरकन लफ्ज़ियन, तो ये लाजिम आएगा इस चीज से कि ये सुलह, लफ्ज़ सुलह क्या हो? मुश्तरक लफ्ज़ी हो। सुलह मुश्तरक लफ्ज़ी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि सुलह के 5 माना है। सुलह के 5 माना, 5 के लिए अलग अलग उसको क्या किया गया है? बस क्या मुश्तरक लफ्ज़ी के हिसाब में देगा कोई? हाँ, चश्मे के लिए वज़ा हुआ, घुटने के लिए वज़ा हुआ, आँख के लिए वज़ा हुआ, और नारे कितने मानों के लिए? 70 मानी के लिए वज़ा हुआ अलग अलग, तो ये हो जाएगा मुश्तरक लफ्ज़ी। क्या सुलह भी इसी तरीके से लफ्ज़ ऐन के तरीके से है? अलग अलग मानी के लिए वज़ा हुआ है, 5 मानी है, 5 के अगर अलग अलग वज़ा हो रहा है, उन 5 में से एक क्या हो जाएगा? इंशा तमलीक के ऐन बेमाल। तब तो आपकी बात सही हो जाएगी कि ये सुलह को भी शामिल कर रही है हमारी तारीफ, क्योंकि सुलह का एक माना क्या है? इंशा तमलीक के ऐन बेमाल। मगर इसका नुकसान क्या होगा कि सुलह को आपको क्या मानना पड़ेगा? देखिए ऐसे देखिए ना, ये है सुलह, इसके 5 मानी हैं, इनमें से एक क्या है? इंशाओ तमलीक के ऐन बेमाल। और हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा दूसरा माना ये है, तीसरा माना ये, चौथा माना ये है आरिया है और तकरीर मतलब है, पता नहीं क्या क्या है ना, 5 मानी। हम कहते हैं कि इसका सुलह का माना क्या है? हकीकत सुलह तसालुम है। तसालुम में ये सब आ रहे हैं, तसालुम यहाँ भी तसालुम हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सुलह की तारीफ ये है इंशा तमलीक के ऐन बेमाल, आपकी तारीफ शेख अंसारी इसको भी शामिल कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सुलह का एक माना ये, एक माना ये, एक माना ये, एक माना ये, एक माना, सुलह के 5 मानी हो जाएंगे। क्योंकि 5 मौरिद में सुलह काम आ रहा है, तो 5 अलग अलग मानी होंगे, तो सुलह क्या हो जाएगा फिर? मुश्तरक लफ्ज़ी। हालांकि ये वाज़िह बुतलान है, सुलह को कोई मुश्तरक लफ्ज़ी नहीं मानता है। लज़िमा फलो कानत हकीकत सुलह या ऐनो कुल्लिम मिन हाज़िहिल मफादातिल खमसते लज़िमा कौनुहु मुश्तरकन लफ्ज़ियन व हुवा वाज़िह बुतलान। अगर आप कहते हैं कि इनमें से हर एक के लिए अलग अलग ये वज़ हुआ है, तो सुलह क्या हो जाएगा? तब मेरे ऊपर तो इश्काल वारिद कर देगा कि हमारी तारीफ में सुलह आ रही है? लेकिन उससे बड़ा खतरा क्या लाक होगा कि जो चीज वाज़िह बुतलान है उसको आप सही मान रहे हैं।
सुल्ह मुश्तरक लफ्जी हो जाएगा, ये आपके कहने मतलब हो जाएगा, और ये वाज़िल बुतलान है। ठीक है, बस पता ही चला कि हमारी तारीफ में सुल्ह शामिल नहीं है ना, हमारी तारीफ में सुल्ह शामिल नहीं है। फलम यबका इल्ला अन यकून मफ़हूमुहु मफ़हूम सुल्ह मानन आखर, बस कोई और रास्ता नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि आप ये मानिए कि सुल्ह का एक और भी माना है, मफ़हूम है। वो मफ़हूम क्या है? तसालुम है। फयुफीदु फी कुल्लि मौज़िन फ़ाइदतम मिनल फ़वाइदिल मज़कूरा बिहस्ब मा यक़्तज़ीह मुतअल्लिक़ुहु। बस ये सुल्ह जो है ना, जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसके एतबार से माना की इक़्तिज़ा करेगा। सुल्ह का सिर्फ एक माना है, वो माना है तसालुम। ये तसालुम और समझौता कभी माल के वो तमलीक के ऐन पे माल के जरिए होता है, कभी आरिया की शक्ल में होता है, कभी इंतफा पर वो क्या नाम है यानी तमलीक ऐन बे माल यानी इंतफा मुराद होता है, तमलीक ऐन बे ऐन, तमलीक ऐन बे माल यानी बीमार माल से मुराद इंतफा हो, कभी सिरे से समझौता और मुसालत होती है किस चीज़ के ऊपर, मनफात के ऊपर जो आरिया की शक्ल में तब्दील होती है, कभी जो है मिसाल के ऊपर हक के ऊपर समझौता होता है, कभी तकरीर मतलब के ऊपर होता है, कभी किसी तरह कभी किसी तरह। तो है एक ही, जहां इस्तेमाल हो रहा है वैसा फायदा पहुंचाता है। ठीक है एक ही। उस अगर ये माल के मुकाबले में है, एक माल के दूसरे माल के मुकाबले में मुसालत हो रही है तो तमलीग का फायदा देता है, वरना दूसरी चीज में फायदा देता है। ठीक है, फसुल्ह अलल ऐन बे एवज, बस सुल्ह जो है ऐन के ऊपर मुसालहत करना किसके मुकाबले में? एवज के मुकाबले में तसालुम है। ये क्या है? तसालुम है। अगर मिसाल के तौर पे हम ये क्या नाम है मुसालहत कर रहे हैं, ये माजिक आपको दे रहे हैं और ये आपसे ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तसालुम है किस चीज के ऊपर? सुलह जो हो रही है, सुलह ऐन बेमाल, सुलह ऐन बेमाल जो हो रही है ना, माल के मुकाबले में ऐन पर जो सुलह हो रही, मुसालहत हो रही है, ये क्या है? असल में तसालुम है। वहवा यतज़म्मुन तमलीग, हाँ ये अलग बात है, कैसे मुआरिद मुतज़म्मिन तमलीग भी हो जाती है। हमने आपसे कहा मैं छोड़िए, गुज़िश्ता झगड़ा ख़त्म कीजिए, अभी तय नहीं हो पा रहा है कौन चीज़ हमारी है कौन चीज़ आपकी है। ऐसा है ना, ये आप रख लिए, ये हम रख लेते हैं, ये आप रख लिए, ये हम रख लेते हैं, इधर दोनों तरफ माल है। ठीक है, तो तमलीग हो रही है एक दूसरे की, है आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह तमलीग के ऐन मालूम, मगर ये असल में तसालुम है, मुसालहत है। अगरचे इसमें तमलीग भी मुतज़म्मिन है। ला अन्नहु मफ़हूम सुल्ह फ़ी ख़ुसूस हाज़ा मकाम व हक़ीक़तहु हुवा इंशा तमलीग, ये मुतज़म्मिन तमलीग है, लेकिन ऐसा नहीं कि मफ़हूम सुल्ह सिर्फ और सिर्फ इस मरहले में लागू होता है, अमली होता है, और हकीकत सुल्ह जो इंशा तमलीग है। जिस मौरिद में हम आपको किताब दे करके कलम ले रहे हैं, यहाँ इंशाए तमलीग के ऐन बेमाल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुल्ह का यही मफहूम है। हम दरवाके क्या कर रहे हैं? तसालुम कर रहे हैं, मुसालहत कर रहे हैं, बकौल मौलाना का समझौता कर रहे हैं सलमान साहब बकौल, जो अपने अंदर छुपाए हुए किस चीज को? तमलीग को। मेरे ख्याल से ज्यादा टफ चीज नहीं है, आसान हो गया ना, मुश्किल तो नहीं है कि हम जो है तमलीग तो कर रहे हैं दूसरे को, मगर ये तमलीग ज़िम्नन है। इब्तिदान क्या कर रहे हैं? मुसालहत कर रहे हैं, तसालुम कर रहे हैं। तो जो असल में जिस मफहूम को समझाता है सुल्ह, वो उसका माना होगा ना। ठीक है, तमलीग तो ज़िम्नी मफहूम है। वमिन होना यह हकीकत हो कहिएगा, अन्ना मफहूम सुल्ह फी खुसूस हाज़ल मकाम व हकीकतहु ला अन्नहु, ऐसा नहीं है, ला अन्ना मफहूम सुल्ह फी खुसूस हाज़ल मकाम हुवा इंशा तमलीग, ऐसा नहीं है कि मफहूम सुल्ह इस मकाम में इंशा तमलीग है, या ला अन्ना हकीकतहु, हकीकत सुल्ह ऐसा नहीं है कि वो क्या हो?
इंशा तमलीक। ये हकीकतहु अत्फ मफहूमा पर, हाँ मंसूब है। ला अन्ना मफहूम सुलह फला व ला अन्ना हकीकत सुलह फला। मफहूम सुलह या हकीकत सुलह इंशा तमलीक नहीं है। फिर तमलीक क्या माना ना? नहीं, सुलह तो तसालुम हो गया। तमलीक क्या है? तमलीक जो है वो ज़िमनी अम्र है, आसान अम्र ज़िमनी है, ठीक। वमिन होना, यहीं से ये बात भी समझ में आती है, क्योंकि मिन होना नहीं, क्योंकि सुलह तसालुम है न कि तमलीक, क्योंकि सुलह तसालुम है न कि तमलीक। इसीलिए अगर किसी से किसी माल को लेकर इख्तिलाफ हो जाए और एक अपने खस्म से कहे कि आओ सुलह कर लेते हैं और ये माल मुझे दे दो, तो इसे इकरार नहीं कहा जाता, बरखिलाफ इसके कि वो कहे इस माल की मुझे तमलीक कर दो, तो ये कहना इकरार माना जाएगा कि गोया तुमने मान लिया कि ये माल तुम्हारे खस्म यानी मुखालिफ का है, और फिर इस पर इकरार का हुक्म लगाया जाएगा। फरमाते हैं वमिन होना, यहाँ से एक दूसरा रुख पेश कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत सुलह तमलीक नहीं है, तमलीक अमर ज़िमनी है। वमिन होना लम यकुन तलबुहु मिनल खस्म इकरारन, इसी वजह से बात कही जा सकती है कि अपने मद्दे मुकाबिल से मुतालिबा करना सुलह की सूरत में इकरार नहीं कहलाएगा, बेखिलाफ तमलीक, तमलीक के बरखिलाफ। यानी क्या? देखिए, इस मैटर को लेकर के झगड़ा है कि ये हमारा है कि आपका है, तो दो सूरत है, या तो हम आपसे कहेंगे भैया ये अच्छा ठीक है आप हमको दे दीजिए, ये हमें ज़रूरत है, हमें दे दीजिए, हमें तमलीक कर दीजिए। आपने कहा अच्छा ठीक है जाने दीजिए, जो हुआ उससे हुआ, अब फिलहाल इसको हमें तमलीक कर दीजिए, हमें ज़रूरत है। अगर हमने कहा इसकी तमलीक हमें कर दी, इसका मतलब हमने इकरार कर लिया कि ये माल किसका है? आपका है। हम आपसे मुतालिबा कर रहे हैं बउनवान तमलीक, आप इसकी तमलीक कीजिए, है ना? बात वाज़ेह हो रही है? इकरार, इकरार, इकरार भी फिक़्ह की एक बहस है, वो लोग पढ़ रहे हैं लुबा में, इकरार। अगर हम ये कहते हैं ठीक है साहब इसकी तमलीक मुझे आप कर दीजिए, ठीक है साहब इसकी तमलीक कर दीजिए, मुझे ज़रूरत है, तो गोया मैंने इकरार कर लिया कि ये माल किसका है? आपका है, तब तो मैं तमलीक का मुतालबा करूं। लेकिन अगर मैं कहूं अच्छा छोड़िए जाने दे भाई साहब, जो हुआ सो हुआ, ऐसा है ना, इस झगड़ा ख़त्म करते हैं, आपस में वो कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, चलिए ये आप रख लीजिए, मुझे दे दिए, जो जिसका भी रहा हो, हैं, झगड़ा ख़त्म करते हैं, ये मुझे, ये आप रख लीजिए, हमको दे दिए। ऐसी सूरत में झगड़ा ख़त्म करने जो समझौता किया जा रहा है, इस सूरत में जो मुसालहत हो रही है, इसमें क्या कहा जाएगा कि हमने इकरार किया कि ये आपका है? ये तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए हमने ये कहा है कि भैया चलिए ये आप रख लीजिए, हमने रख लेना, झगड़ा ख़त्म करते हैं, ये मुसालहत हुई, ठीक है। तो अगर तमलीक होती तो गोया सामने वाला इकरार कर रहा है कि ये आपका है, और अब मैं मुतालिबा आपसे कर रहा हूं, मुतालिबा तमलीक कर रहा हूं, है ना। लेकिन चूंकि सुलह का मफहूम वाकई, मफहूम असली हाँ तमलीक नहीं बल्कि क्या है? इसका मतलब अगर ये मुसालहत हो रही है तो आप जो हम इकरार नहीं कर रहे हैं कि ये माल आपका है, ठीक है। ये भी असरात अपने ऊपर रखते हैं ना, इकरार जो है वो अपने क्या रखता है, कुछ अपने असरात रखता है ना, वो आसार मुरत्तब हो जाएंगे उसके ऊपर अगर आप तमलीक का नाम देंगे तो सुलह जो है वो तमलीक नहीं है कि जिसका नतीजा इकरार हो। सुलह क्या है? तसालुम समझौता है। वमिन होना, आप लोग लिखेंगे जुमला जो मैंने लिखा है, साइड से पढ़ा है उर्दू में, हैं, लिखिए वमिन होना के ऊपर लिखिए नंबर डाल करके, क्योंकि सुलह तसालुम है, क्योंकि सुलह तसालुम है न कि तमलीक, इसीलिए अगर किसी से किसी माल को लेकर, इसीलिए अगर किसी से किसी माल को लेकर इख्तिलाफ हो जाए
ایک اپنے خصم سے کہے، اپنے خصم ساتھ سے، مخالف سے، دشمن مد مقابل سے کہے، اپنے خصم سے کہے کہ آؤ صلح کر لیتے ہیں، آؤ صلح کر لیتے ہیں، اور یہ مال مجھے دے دو، مجھے دے دو، تو اسے اقرار نہیں کہا جاتا۔ برخلاف اس کے کہ وہ کہے اس مال کی مجھے تملیک کر دو، تو یہ کہنا اقرار مانا جائے گا، تو یہ کہنا اقرار مانا جائے گا کہ گویا تم نے مان لیا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال تمہارے خصم کا ہے، یہ مال تمہارے خصم کا ہے، اور پھر اس پر اقرار کا حکم لگایا جائے گا۔ اقرار کا حکم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بس اب وہ آثار اقرار مرتب ہو گئے۔ دادگاہ یہ اعلان کرے گی چونکہ یہ اقرار کر چکا ہے کہ مال اس کا نہیں، لہذا جس کا ہے اس کو واپس لوٹا دو، ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ، اب جہاں تک ہبہ معوضہ کی بات ہے، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا، ہبہ معوضہ سے ہماری مراد یہاں کیا ہے؟ مَشْتُرِطَ فِي الْعِوَض، جس میں شرط رکھی گئی کس چیز کی؟ عوض کی۔ ہبہ معوضہ نہیں جی۔ فَلَيْسَتْ إِنْشَاءَ تَمْلِيكٍ بِعِوَضٍ عَلَى جِهَةِ الْمُقَابِلَةِ، یہ ہبہ معوضہ جو ہے نا، یہ انشاء تملیک بعوض، تملیک بعوض برسبیل مقابلہ نہیں ہے، علی جہت المقابلہ نہیں، برسبیل مقابلہ نہیں ہے۔ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ انشاء تملیک عین برسبیل مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ لکھ رہے ہیں تو لکھ لیجیے بس، میں بول دوں پھر سے۔ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ لائیے مولانا، یہ میں پہلے ہی چاہ رہا تھا دے دوں آپ کو، مگر اتنا موبائل سے اس پہ رکھے تو نہیں دے پا رہا تھا۔ خیر، وَأَمَّا الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ، دیکھیے بیع میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ انشاء تملیک عین بمال ہوتا ہے برسبیل بجہت مقابلہ، میں آپ کو یہ دیتا ہوں آپ مجھے یہ دیتے ہیں، ہے نا، بجہت مقابلہ، سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرے مقابلے میں۔ ہبہ معوضہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ، ہبہ معوضہ جس سے مراد کیا ہے کہ شرط رکھی گئی ہو، ایک ہبہ کرنے والا دوسرے ہبہ والے سے شرط رکھے عوض کی، ٹھیک ہے؟ فَلَيْسَتْ إِنْشَاءَ تَمْلِيكِ عَيْنٍ بِعِوَضٍ عَلَى جِهَةِ الْمُقَابِلَةِ، تو ہبہ معوضہ جو ہے وہ انشاء تملیک عین بجہت مقابلہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا، کیوں؟ انشاء تملیک عین بجہت مقابلہ نہیں، جیسے بیع ہوتی ہے روپے کے مقابلے میں مال مل رہا ہے، ویسے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہبہ معوضہ انشاء تملیک برسبیل مقابلہ ہوتا، انشاء تملیک عین برسبیل مقابلہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وَإِلَّا لَمْ يُعْقَلْ تَمَلُّكُ أَحَدِهِمَا لِأَحَدِ الْعِوَضَيْنِ مِنْ دُونِ تَمَلُّكِ الْآخَرِ لِلْآخَرِ، فرماتے ہیں یہ جو للآخر دوسرا والا ہے نا، دوسرا للآخر، اس پہ عوض لکھیے گا، اور تملک و احدہما جہاں نمبر 1 ہے
ودون تملقل آخر، یہ نمبر 2 ہے. 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک ادھر سے ہبہ دے رہا ہے، ادھر سے ہبہ دے رہا ہے. اور احادل ایوزین کا دوسرا جو ہے وہ للآخر ہے. حل ہو گیا؟ یہ 2 آخر آیا ہے. وَإِلَّا لَمْ يُوْكَلْ تَمَلُّكُ أَحَدِهِمَا لِأَحَدِ الْإِوَزَيْنِ مِنْ دُونِ تَمَلُّكِ الْآخَرِ لِلْآخَرِ. ورنہ اگر یہ تملیک برسبیل مقابلہ ہوتا تو یہ بات قابل تصور نہیں تھی کہ ایک آدمی تملک کر لے مال کا بغیر اس کے کہ دوسرا تملک کرے مال کا، دوسرے مال کا. یعنی کیا؟ ہاں مولانا، یہ ایک ہے ہمارا مال ہے. ہبہ معوضہ میں شرط ہوتی ہے کہ آپ ہم کو کچھ دیجیے گا، ہم آپ کو کچھ دیں گے. اب ہم نے یہ آپ کو دے دیا، یہ آپ کا ہے، ہم نے یہ آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے. اگر بے ہوتی تو آپ بھی ہم کو دیتے، تب اس کے مالک ہوتے. لیکن ہبہ معوضہ میں کیا، یہ آپ کا مال، یہ میرا مال، ہم نے آپ کو ہبہ کر دیا، آپ اس کے مالک ہو گئے بغیر اس کے کہ دوسرا یعنی میں اس کا مالک بنوں. آپ نے مجھے نہیں دیا تو میں اس کا مالک نہیں بنا، لیکن میں نے اس کو آپ کو دے دیا، مالک ہو گیا. اگر یہ تملیک بالمقابلہ ہوتی تو جیسے آپ پیسے کے مالک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم مالک نہ ہو جائیں آپ کے سامان کے، ویسے ہی آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم اس کے مالک نہ ہو جائیں. حالانکہ ہبہ میں ایسا نہیں ہے. ادھر ہم نے آپ کو یہ دیا، آپ اس کے مالک ہو گئے، چاہیے آپ ہم کو دیں چاہے نہ دیں، ٹھیک ہے. وَإِلَّا لَمْ يُوْكَلْ، معقول نہیں تھی یہ بات کہ تملک احدہما، ان دونوں طرفین میں سے کوئی ایک تملک کر لے، احد الویزین میں سے کسی ایک کا تملک کر لے، من دون تملک الاخر، بغیر اس کے کہ دوسرے مال کا تملک کیا جائے، دوسرا آدمی تملک کرے دوسرے مال کا بغیر اس کے، ٹھیک ہے. یہ چیز معقول نہیں تھی. مع ان ظاہرہم، حالانکہ ظاہر کلام علماء کیا ہے، عدم و تملک العوض بمجرد تملک مع ان ظاہرہم عدم و تملک العوض بمجرد تملک موہوب الہبت. ہاں، حالانکہ ظاہر کلام علماء یہ ہے کہ اس کے، دیکھیے یہ کس کا ہے، یہ میرا ہے نا، یہ آپ کا ہے. بے میں کیا ہوتا ہے، یہ اس کے مالک ہم نے آپ کو بنایا، اس کا مالک ہم بن گئے. بے مجرد بے محض ان کے، میں نے اس کا مالک آپ کو بنایا، اس کا مالک میں بن گیا. لیکن ہبہ میں ظاہر حال علماء یہ ہے کہ مالک نہیں ہوتا ہوں میں اس کا، اس کو مالک بنا کر کے ہے مالک عدم تملک، یعنی میں مالک نہیں ہو جاؤں گا اس کا، اس کو آپ کو مالک بنا کر کے، جب تک کہ آپ مجھے پھر الگ سے ہبہ نہ کیجئے. واضح بات. ما ان ظاہرہم، ظاہر علماء کے عدم تملک العوض، عدم تملک عوض، عوض سے مراد کتاب لکھیے، اوپر والے میں لکھ لی پہلے کتاب و فرش، کتاب اور قالین. اوپر آئے نا احد الوزن، احد الوزن پہ کتاب لکھیے گا، ٹھیک ہے، اور للآخر پہ لکھیے گا فرش یا قالین. نظر آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب نیچے آئیے، نیچے بھی آپ تملک العوض پہ لکھیے کتاب، موہوب الہبہ پہ لکھیے فرش. اگر یہ تملیک بالمقابلہ ہوتا مولانا تو کتاب کو میں نے ہبہ کیا، آپ کو ہبہ کرتے ہی کیا ہوتا، کس چیز کا میں مالک ہوتا، میں، یہ تو کتاب کے مالک ہو رہے ہیں. قالین آپ کا ہے، کتاب میری ہے، میں نے کتاب آپ کو دیا، آپ کو ہبہ کیا. تبلیغ میں کیا ہوتا ہے، دونوں فوراً ایک دوسرے مالک ہو جاتے ہیں، میں آپ کے مال کا مالک، آپ میرے مال کے. ہبہ میں اگر تبلیغ ہے ہبہ تو میں نے آپ کو کتاب دی، فوراً میں قالین کا مالک ہو گیا. حالانکہ علماء کا نظریہ عدم تملک، میں مالک نہیں ہوں گا، آپ کو تملک کرتے ہی میں مالک نہیں ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ مجھے ہبہ کیجئے تب میں مالک بنوں گا، ٹھیک ہے.
ما ان ظاہرہم، ظاہر علماء یہ ہے کہ ظاہر بیان علماء کیا ہے؟ عدم و تملک العوض، عوض کے مالک نہیں ہوں گے ہم، بمجرد تملک الموہوبت، موہوب الہبت، ہبہ کے میں جو موہوب ہے، جو چیز دی جا رہی ہے اس کے تملک ہوتے ہی آپ نے تملک کر لیا فرش کا، مگر میں کتاب کا مالک نہیں ہوں گا۔ بل غایت الامر ان المتہب، ہبہ کو قبول کرنے والا، متہب یعنی ہبہ کو قبول کرنے والا، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان المتہب لو لم یؤد العوض کان للواہب الرجوع فی ہبتہ، جس نے ہبہ قبول کیا، جیسے آپ نے میرے ہبہ کو قبول کر لیا، تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رجوع کریں اور اپنی دی ہوئی ہبہ کو واپس لے لیں۔ آپ نے مجھے ہبہ نہیں کیا، چونکہ شرط ہے نا، یہاں پر شرط تھی کہ میں آپ کو کچھ دوں گا، آپ مجھے کچھ دیجیے گا، تو آپ مالک تو ہو گئے تھے جیسے ہی میں نے آپ کو فرش دیا، مگر آپ نے اگر مجھے کتاب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مالک ہو گیا کتاب آپ کو بغیر دیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں رجوع کروں اور آپ سے اپنی دی ہوئی قالین واپس لے لوں، ٹھیک ہے۔ فالظاہر ان التعویض المشترط فی الہبۃ کالتعویض الغیر المشترط فیہا فی کونہا تملیکا مستقلا، پس ظاہر یہ ہوا کہ ان التعویض المشترط فی الہبۃ کالتعویض الغیر المشترط فیہا فی کونہا تملیکا۔ دیکھیے ہبہ معوضہ جانے دیجیے، اصل ہبہ کو دیکھیے، اصل ہبہ کا حکم عابدی صاحب آپ بتائیں کیا ہے؟ اگر میں نے آپ کو کچھ ہبہ کی ہے تو پھر آگے کیا حکم ہے؟ ہبہ کرنے سے آپ مالک تو ہو گئے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں واپس لے سکتا ہوں۔ نہیں، میں نے آپ کو ہبہ کیا مال تو آپ مالک ہو گئے، لیکن اب میں جو اصل مالک تھا پہلے وہ رجوع کر سکتا نہیں، رجوع کر سکتا ہوں، لے سکتا ہوں آپ سے، ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے ہبہ معوضہ ہو جس میں شرط رکھی جاتی ہے، چاہے ہبہ غیر معوضہ ہو، دونوں کا حکم ایک ہی اس اعتبار سے، جیسے ہبہ غیر معوضہ میں ہم آپ سے لے سکتے تھے ویسے ہبہ معوضہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، متوی اعتبار سے دونوں سیم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فالظاہر، ظاہر یہ ہے کہ ان التعویض المشترط، وہ تعویض، ہبہ میں تعویض ہو رہی نا، ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم کو عوض دے رہے ہیں، وہ جو تعویض مشترط ہے نا ہبہ فی الہبۃ، ہبہ میں کالتعویض الغیر المشترط فیہا، ویسے ہی ہے جیسے تعویض غیر مشترط ہوتی ہے۔ مثلا آپ مجھے دیتے ہیں، میں آپ کچھ دیتا ہوں، یہ بھی تعویض ہے، دو طرفہ تعویض، دو طرف سے ہو رہی ہے نا عوض۔ اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں کچھ دے رہا ہوں مگر شرط کر کے دے رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ دیجیے گا، تو تعویض مشترط میں جیسے واپس لے سکتے ہیں ویسے یہاں بھی، تعویض غیر مشترط میں جیسے واپس لے سکتے ہیں ویسے تعویض مشترط۔ تو ہبہ کی کتنی قسم ہو گئے؟ 3 قسم ہو گئے ابھی تک، 3۔ ایک تو ہبہ واحدہ، یہ ہبہ واحدہ ہے من جانب الواحد، صرف میں نے آپ کو کچھ دے دیا، ہبہ کر دیا۔ ایک یہ کہ آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں، میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں، 2 ہو گیا ہبہ، تعویض ہے یہ۔ تیسرا یہ کہ میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں بشرط ان کہ آپ بھی کچھ دیجئے، ہے نا؟ تو جس طریقے سے ہبہ غیر مشترط میں یہ ہوتا ہے، تعویض غیر مشترط میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو دیا، آپ نے مجھے نہیں دیا ہے کچھ تو میں واپس لے سکتا ہوں، ویسے ہی تعویض مشترط میں بھی یہ ہے، میں نے شرط لگائی تھی کہ آپ مجھے دیجیے گا، آپ نے نہیں دیا، میں واپس لے رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ فالظاہر ان التعویض المشترط فی الہبۃ کالتعویض الغیر المشترط فیہا فی کونہ تملیکا مستقلا، اس چیز میں کہ تملیک مستقل ہے، دوسرے والے سے مطلب نہیں ہے اس کا۔ یقصد بہ وقوع عوضاً، تملیک مستقل ہے جس سے البتہ قصد کیا جاتا ہے کہ عوض بھی واقع ہو، نہیں ہے کہ مقابلہ کیا گیا ہو، مقابلے میں نہیں دیا جا رہا ہے، ہم دے رہے ہیں، البتہ قصد یہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی کچھ دیں گے، بالمقابلہ اگر ہوتا تو بیع ہو جاتا ہے نا، ہم دے رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ آپ بھی کچھ دیں گے، قصد کیا ہے۔
لا ان حقیقت المعاوضہ والمقابلہ مقصودۃ فی کل من العوضین، حقیقت معاوضہ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ دونوں عوض میں مراد لے لیا گیا، مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر حقیقت مقابلہ اور معاوضہ مراد لے لیا تو یہ کیا ہو جاتا مولانا؟ احسن، پھر یہ بیع ہو جاتا۔ یہاں قصد ہے، ارادہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے دیں گے، مگر وہ کیا نام ہے، ہم جب دے رہے ہیں آپ کو تو مالک اسی وقت بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے قصد کیا ہے یا ارادہ کیا ہے کہ آپ بھی کچھ ہبہ کریں گے، شرط کی ہے ہبہ سے مقابلہ کریں گے، مگر میں جو آپ کو دے رہا ہوں وہ بعنوان تحفہ دے رہا ہوں، نہ بعنوان مقابلہ، دونوں میں فرق ہے یہ۔ اب وہ تحفہ جو میں نے دیا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے اگر مجھے پلٹ کے نہیں دیا تو میں واپس لے لوں گا اپنا تحفہ، ٹھیک ہے؟ کما یتضح ذالک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبۃ الاولی، جیسا کہ یہی بات ملاحظہ کی جاتی ہے تعویض غیر مشترط میں بھی ضمن ہبہ اولی، ہیں ہبہ اولی میں بھی ہبہ ہے، ہبہ کر رہے ہیں، ہبہ متن نہیں ختم ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ تعویض غیر مشترط کما یتضح ذالک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبۃ الاولی، جیسا کہ آپ جو ہے وہ ہبہ کرتے ہیں نا، اور ہبہ میں فرض کیجئے کہ وہ ہوتی ہے تعویض، کیا نام ہے، تعویض ہو رہی ہے مگر تعویض مشترط نہیں ہے، تو جو چیز تعویض مشترط میں ہے، غیر مشترط میں ہے، وہی چیز یہاں پہ بھی ہے، جو چیز تعویض ہے غیر مشترط ہے وہ یہاں پہ بھی ہے، کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ارادہ کیا ہے، قصد کیا، امید کی ہے کہ آپ بھی ہم کو پلٹ کر کے دیں گے، ادھر متوجہ رہیں، آپ بھی پلٹ کر کے ہم کو دیں گے، لیکن اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو ہمارا ہبہ کرنا باطل نہیں ہوگا، ہمارا ہبہ کرنا باطل نہیں ہوگا۔ اس کے نیچے تعویض غیر مشترط فی ضمن الہبۃ الاولی کے نیچے اگر لکھنا ہو تو یہ لکھ لیجئے، پس کوئی فرق نہیں ہے، پس کوئی فرق نہیں ہے، پس کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مال کو ہبہ مستقلہ کے طور پر مجھے دے، ہبہ مستقلہ کے طور پر مجھے دے، یا میں اپنے ہبہ کے دوران طور پر مجھے دے، یا میں اپنے ہبہ کے دوران شرط کر دوں اس کے ہبہ کرنے کی، شرط کر دوں یا شرط لگا دوں اس کے ہبہ کرنے کی۔ ہبہ مستقلہ میں کیا ہوتا ہے، آپ مجھے دے دیتے ہبہ کر دیتے ہیں، یا میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں، ختم۔ ہبہ وہ کیا نام معاوضہ میں کیا ہوتا ہے، میں شرط لگا دیتا ہوں کہ آپ بھی دیجیے گا، ضرور میں دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیے ایسے خالی کھلی نہیں چلے گا معاملہ، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہبہ مستقلہ میں میرے دیتی آپ مالک ہو گئے، ویسے ہبہ مشروطہ میں بھی میرے دیتی آپ مالک ہو گئے۔ نتیجہ اقتدار صاحب ختم ہوگی گفتگو، نتیجہ سن لیجئے ایک لائن میں، فقط تحقق کا، یہ آسان نتیجہ ہے، فقط تحقق کا مما ذکرنا، جو چیزیں بیان کی گئی اس سے بات محقق ہو گئی کہ ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، حقیقت تملیک عین بالعوض سوائے بیع کچھ بھی نہیں ہے، تملیک مال بے مال، تملیک عین بے مال، یہ حقیقتاً کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، مسامحتاً کسی کے لیے استعمال ہو جائے، لیکن حقیقتاً کس کے لیے؟ بیع کے لیے۔ فلو قال ملکت قضا بقضا، پس اگر کوئی کہے میں نے آپ کو اس میجک کا مالک بنایا، اس قلم، اس ماجک کا مالک بنایا اس قلم کے مقابلے میں، تو کیا ہوگا؟ ہاں، کانا بیان، تو یہ بیع کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ ولا یصح صلحا ولا ہبۃ معوضۃ، اور یہ صلح نہیں بنے گی، اس کو صلح نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہبہ معوضہ کہا جائے گا، اگرچہ قصد کیا گیا ہو صلح اور ہبہ معوضہ کا، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقتاً یہ کیا ہو جائے گی؟ بیع ہے۔ ولا یصح صلحا ولا ہبۃ معوضۃ وان کان قصدهما اذ التملیک علی جہۃ المقابلۃ الحقیقیۃ لیس صلحا،
اگر مقابلے حقیقی واقعی مقابلہ اگر دیکھا جائے وہ حقیقی مقابلے کی جہت سے اگر دیکھا جائے تو وہ صلح نہیں ہے بلکہ کیا ہے بے ہے ٹھیک ہے ولا ہبا اور نہ ہبا ہے فلا یقان بہی بس کیا مقابلے حقیقیہ کے ذریعے سے مقابلے حقیقیہ کے ذریعے سے صلح اور ہبا واقع نہیں ہوتے ہیں صلح واقع ہوتا ہے مثلا تسالم کے ذریعے سے اور ہبا واقع ہوتا ہے ایتا بدون المقابلہ کے ذریعے سے ٹھیک والحمدللہ رب العالمین خواہش